بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد نبینا الصادق الوعد الامین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے سابقہ اسباق میں اس کا ہم آغاز کر چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہو گئی، آپ 40 برس کو پہنچ گئے، تو اس وقت آپ پر وحی کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب آیا کرتے تھے، ایسے سچے خواب کہ جو آپ رات کو دیکھتے صبح کے روشن ہونے کی طرح وہ آپ کے سامنے ہوتا، یعنی جو خواب آپ دیکھتے تو وہ منظر آپ کو بالکل اسی طرح دیکھنے کو ملتا، یعنی سچے اور نیک خواب آپ کو آیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہوگی، آپ علیحدہ رہ کر گھر والوں سے دور ہو کر اللہ کی عبادت کو پسند کیا کرتے تھے۔ اور پھر جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ پر وحی کے نزول کی ابتدا ہوئی، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اقرأ، کہ اللہ کے رسول آپ پڑھیے۔ اس کی تفصیل کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، صحیح البخاری میں ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ اس روایت کا نمبر 6982 ہے، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب بدء الوحی کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس میں بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها۔ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی میں سے الرؤیا الصادقہ سچے خواب آتے تھے، اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وحی میں سے سچے خواب
یہ وحی کا 46واں حصہ ہے، وحی کا 46واں حصہ یہ سچے خواب ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی کہ آپ کو سچے خواب آیا کرتے تھے۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَكِ الصُّبْحِ، کہ جب بھی آپ کوئی خواب دیکھتے تو وہ جیسے صبح روشن ہوتی ہے اس طرح سے آپ کو وہ محسوس ہوتا، یعنی جو دیکھا وہ پیش آ گیا۔ تو اس طرح سے سچے اور سچے اور بالکل واضح جیسے دن اور صبح روشن ہوتی ہے اس طرح کے خواب آپ کو دکھائی دیتے تھے۔ فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، تو یہ وحی کی ایک قسم تھی کہ آپ سچے خواب آپ کو آتے تھے۔ کچھ عرصہ ایسے ہی رہا، سچے خواب آتے رہے، پھر آپ کو یہ پسند ہوا کہ آپ علیحدہ رہ کر اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ راتوں کے لیے گھر سے چلے جاتے، غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت اور بندگی کیا کرتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی مخلوقات پر غور و فکر کیا کرتے تھے، تدبر کیا کرتے تھے، اور ایک عظیم کام کی ذمہ داری جو آپ کو سونپی جانی تھی اس سے پہلے آپ کو مضبوط کرنا اور اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو جانا، اور پھر اس کے لیے یہ تیاری تھی جس کی ابتدا ہو چکی تھی۔ تو آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ علیحدہ رہ کر اللہ کی عبادت کریں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا رخ کیا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اہلیہ ام المؤمنین آپ کے لیے کھانا تیار کر لیتی، پانی اور ستو آپ کو دے دیتی جو آپ لے کر چلے جاتے غار حرا میں، اور وہاں سے گزرنے والے فقراء مساکین کو بھی دیا کرتے تھے، اور پھر آپ کا یہ زاد سفر ہوتا تھا، جتنا عرصہ وہاں پر رہتے تھے تو اس سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ ثم يرجع الى خدیجہ فتزود لمثلها، اور پھر جب وہ ختم ہو جاتا پھر آپ دوبارہ لوٹ آتے اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دوبارہ سے اسی طرح دے دیتی۔ حتی فجئه الحق وهو فی غار حرا، اور پھر حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ معاملہ ایسے ہی تھا، آپ غار حرا میں جا کر اکیلے تنہا عبادت کیا کرتے تھے، اچانک حق آ گیا، حق سے مراد وحی آ گئی، اور آپ غار حرا میں موجود تھے۔ فجاءه الملک فیہ فقال اقرأ، فرشتہ وہاں پر آ گیا، جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کہا اقرأ، اقرأ کا مطلب ہے پڑھیے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما انا بقارئ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں پڑھنے والا، یعنی میں امی ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے اپنی باہوں میں لے کر ایسے بھینچا، دبایا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری جتنی طاقت تھی، قوت تھی، وہ ختم ہونے کو تھی، یعنی اس سے زیادہ مزید میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس طرح سے مجھے اپنی باہوں میں لے کر بھینچا اور مجھے دبایا، دبوچا۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا، فقال اقرأ، اور پھر دوبارہ فرمایا کہ پڑھیے۔ فقلت ما انا بقارئ، اللہ کے رسول نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی الثانیۃ حتی بلغ منی الجہد، فرمایا پھر دوبارہ جبریل علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور مجھے اپنی باہوں میں لے لیا اور مجھے بھینچا، دبایا، یہاں تک کہ میری قوت جواب دے گی۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرأ، پھر فرمایا کہ پڑھیے۔ فقلت ما انا بقارئ، تو اللہ کے رسول نے پھر وہی جواب دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فاخذنی فغطنی الثالثہ حتی بلغ منی الجہد،
فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ پھر جبریل علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور پھر مجھے چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات نازل ہوئی، اور یہی سب سے پہلی وحی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا نزول ہوا، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلی وحی کیا ہے؟ پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس بات کی تلقین کی گئی، جس کا حکم دیا گیا اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ کیا تھا؟ اقرأ، پڑھنا ہے۔ تو یہ امت پڑھنے والی امت ہے، مطالعہ کرنے والی امت ہے۔ اس کے نبی پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق ہے، وہ رب ہے، پرورش کرنے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے، خون سے، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ علق، یہ علقۃ کی جمع ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ قرآن مجید میں ان مراحل کا بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ فرمایا انسان کیا سمجھتا ہے کہ اسے بیکار بنایا گیا ہے، اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یترک سدی، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا جس کو ٹپکایا جاتا ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، اور پھر وہ پانی کا قطرہ علقہ بن گیا، جمع ہوا خون بن گیا، اور رحم مادہ میں پانی کے بعد سب سے پہلی حالت اور کیفیت جو اس کی ہوتی ہے وہ خون کی شکل اختیار کر جاتا ہے، علقہ اس کو کہتے ہیں۔ فخلق فسوی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کی تخلیق کی، اس کو انسان بنا دیا، اور اس کے بعد مذکر اور مؤنث بنا دیے، جوڑے بنا دیے، اور پھر یہ کیا سمجھ بیٹھا ہے کہ جس اللہ نے اس کو ایسے پیدا کیا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا؟ ان یحیی الموتى، اگر مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ نہیں کر سکتا؟ جس نے پہلی دفعہ پانی کے قطرے سے ایک مضبوط انسان بنا دیا تو وہ اس کو مارنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، اور انسان کو علق سے، خون سے پیدا کیا ہے، اس لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت شرف والا، بہت عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا ہے۔ سیکھنے کا ایک وسیلہ کیا ہے کہ قلم کا استعمال کیا جائے، ریڈنگ بھی ہو اور پھر رائٹنگ بھی ہو، لکھا بھی جائے اس کو۔ اور یہ سیکھنے کے وسائل ہیں جن سے انسان سیکھ سکتا ہے۔ انسان اپنی نظروں سے دیکھ کر بھی سیکھتا ہے، پڑھ کر بھی سیکھتا ہے، سن کر بھی سیکھتا ہے، اور پھر لکھ کر بھی سیکھتا ہے۔ دینی علوم کو بھی لکھنا چاہیے۔ قرآن مجید اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کو بھی رائٹنگ، لکھیں، اس کو لکھنے سے یاد ہوتا ہے۔ علم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ الذي علم بالقلم
علم الانسان ما لم یعلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور پھر وہ کچھ انسان کو سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، انسان کے پاس علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے سکھا دی۔ تو یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور یہ معاملہ اچانک پیش آیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خدیجہ، کہ آپ کا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ ترجف بوادره، کندھے اور گردن کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو بوادر کہا جاتا ہے، یعنی یہاں پر جو گوشت ہے یہ کانپنا شروع ہو گیا ڈر کی وجہ سے۔ حتی دخل علی خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آگے اور آ کر کہنے لگے زملونی زملونی فزملوہ حتی ذہب عنہ الروع، کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ کا یہ خوف اور خطرہ ختم ہوا۔ فقال یا خدیجۃ ما لی واخبرها الخبر، حضرت خدیجہ کو یہ خبر سنا دی اور بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، اور پھر کہا قد خشیت علی نفسی، میں تو خوف زدہ ہو گیا تھا، میں ڈر گیا تھا اپنی جان پر کہ کہیں میری جان ہی نہ چلی جائے، میں ڈر گیا تھا۔ فقالت لہ، اب دیکھیے ام المومنین نے کیسے تسلی دی۔ سیرت کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس سے کچھ اسباق ہم حاصل کریں، اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا سب کا سب ساز و سامان ہے، اور اس میں سے بہترین سامان کون سا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، نیک عورت، الزوجہ الصالحہ، نیک گھر والی، یہ بہترین سامان ہے، کیونکہ وہ آپ کو نیکی کی طرف ابھارے گی، نیک کام کی طرف لگائے گی۔ اور پھر نیک بیوی وہ ہوتی ہے کہ جب ہسبینڈ کو، خاوند کو کوئی پریشانی ہو تو اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرے، اس کو تسلی دے، اس کو دلاسا دے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ آپ پریشان نہ ہوں، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اور اگر ہو جائے تو اس پر صبر کرنے کی تلقین کرے۔ یہ نہیں کہ اگر وہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کرے، آپ نے ایسے کیا ہے اس لیے ہوا ہے، تم ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کیسے پیارے الفاظ کہے، اللہ کے رسول کو فرمایا کلا ابشر، اللہ کے رسول ہرگز ایسا نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، خوش ہو جائیں، خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور پھر آپ کی خوبیاں اور نیکیاں گنا دی، اور جس کی تعریف اس کی گھر والی کر دے یہ بڑی غنیمت ہے، کیونکہ وہ ہر معاملے کو جانتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو اتنا اعلیٰ تھا، انک لعلی خلق عظیم، آپ کے دشمن بھی آپ کی تعریفیں کیا کرتے تھے، آپ کو سچا کہا کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، آپ کو معاشرے کا معزز فرد سمجھا جاتا تھا۔ اور اس لیے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ جب مشرکین کے درمیان یہ تنازع اور یہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ بیت اللہ میں پتھر کو کون نصب کرے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کیا، جب آپ اس دروازے سے اندر داخل ہوئے تو عرب یہ کہہ اٹھے کہ ہم راضی ہیں، ہم ان کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ امین شخص ہے، یہ امانت دار ہے، یہ صادق ہے، یہ اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق
فرمایا اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ لا تصل الرحم، رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ انک لا تصل الرحم، قطع تعلقی سے دور رہتے ہیں۔ آج امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی امت، آپ کی محبت کا دم بھرنے والے آپ کے پیروکار اور امتی رشتہ داروں سے اس قدر دور ہیں، رحم کا کوئی خیال نہیں، اس کا معاملہ ہے وہ کرتا رہے، اس نے مجھے برا بھلا کہا میں اس سے تعلقات ختم کرتا ہوں، میں بائیکاٹ کرتا ہوں، میں اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ کتنے دن گزر جاتے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملنا گوارا نہیں کرتا، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ملنا گوارا نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں کرتا۔ معاشرے میں کس طرح کی خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہو چکی ہیں۔ اور پھر آپ کو یاد رہنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی، آپ سے پوچھا گیا کہ اگر میرا رشتہ دار مجھ سے نہیں ملتا، وہ صلہ رحمی نہیں کرتا، میرے ساتھ اچھائی نہیں کرتا، تو میں بھی اس کے ساتھ اچھائی نہ کروں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صل من قطعک، جو تجھ سے دور بھاگتا ہے، جو تجھ سے قطع تعلقی کرتا ہے، اس کے ساتھ تو ملانے کی کوشش کر، اس سے مل۔ یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو گفٹ دیتا ہے آپ بھی اس کو دے دیں، اس میں کون سی بہادری ہے؟ جس کے آپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، جس رشتہ دار کے ساتھ آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، آپ کی بات کو مانتا ہے، آپ کی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے، آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں، تو اس میں کون سی بہادری ہے؟ نشہ پلا کر گرانا تو سبھی کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے ساقی۔ جو آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، جو آپ سے ملتا نہیں ہے، آپ اس سے ملنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کا رحم کے ساتھ تعلق ہے۔ رب نے یہ حکم دیا ہے کہ صلہ رحمی کو اختیار کرو، رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ صلہ رحمی اس کو اپنایا جائے۔ اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام۔ صلہ رحمی کیا کر۔ اللہ کے رسول کی صفت کیا بیان کی؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ بات میں سچے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ اکبر، آج جھوٹ بولنے کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ماں بیٹے کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے، بیٹا ماں کے ساتھ جھوٹ بول لیتا ہے، والد اپنی اولاد کے ساتھ جھوٹ بول لیتا ہے، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ، ہر ایک جھوٹ بولنے پر فخر کرتا ہے۔ جھوٹے کیس کرنا، جھوٹے باتوں کو پھیلانا، لوگوں تک پہنچا دینا، کیا دین اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے؟ فرمایا وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا اخلاق ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ یہ سیرت کا درس ہے جس کو ہم نے سیکھنا ہے۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچی بات کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جس پر بوجھ ہے اس پر عود لاد دو، جو پہلے سے پسا ہوا ہے اس کو مزید گھسیٹنا شروع کر دو۔ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتقرئ الضیف، اور مہمان نواز ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی جس کا عہدہ ہے، سٹیٹس ہے، وہ آ جائے، اس کی بڑی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اس کا استقبال بھی کیا جاتا ہے، اس سے ملا بھی جاتا ہے، پتہ ہے کہ مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ اور جو عام سا آدمی ہو اس کو پوچھتا بھی کوئی نہیں، اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، پتہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری نظر دنیا کے مال و متاع کی طرف ہے۔ ہم اسلام کے احکامات پر بھی تبھی عمل کرتے ہیں جب ہمیں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو۔ اگر دنیاوی فائدہ نہیں، مقصد نہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ کوئی سمپل آدمی، کوئی عام آدمی آ جائے، آپ کا مہمان،
اس کی رسپیکٹ وہ نہیں ہوتی، اس کے لیے اس طرح کے کھانے وغیرہ نہیں تیار کیے جاتے جو خاص وی آئی پی اسپیشل مہمانوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے مال کو سلوٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی مہمان ہو، اس کی ضیافت کرنا یہ مومن کا حق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان نوازی کرے، مہمان کی رسپیکٹ اور عزت کرے۔ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا مومن شخص، اس کی یہ ذمہ داری اور اس پر یہ حق ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ بڑا اعلیٰ انسان ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس کی رسپیکٹ، اس کی عزت، اس کو بلایا جاتا ہے، اس کو کھلایا جاتا ہے، اور جو عام لوگ ہیں ان کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور فرمایا کہ آپ حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے اوصاف بیان کیے۔ ثم انطلقت به خدیجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ کو ساتھ لیا اور اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی ہوا ابن عم خدیجہ، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا کے بیٹے تھے، ان کے پاس لے گئی اور جا کر ان کو کہا وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت میں نصرانی ہو چکے تھے۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ، کتاب العربی، تو یہ عربی میں اور اسی طرح عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، انجیل کو عربی میں لکھا کرتے تھے۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، اور آنکھوں سے یہ نبینے ہو چکے تھے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ فقالت له خدیجۃ ای ابن عم، حضرت خدیجہ نے ان سے کہا اے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھتیجے کی بات کو سنیے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا ہے، اس قصے کو اور اس واقعے کو سنیے۔ فقال ورقہ، تو ورقہ بن نوفل نے کہا ابن اخی ماذا ترى، اے میرے بھتیجے مجھے بتا، اپنا قصہ اور اپنی سٹوری سنا، کیا معاملہ ہے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ فأخبرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رأى، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا دیا، جبریل علیہ السلام کا آنا غار حرا میں اور پھر ان کا اس طرح سے کہنا اقرا، پورا یہ واقعہ سنا دیا۔ فقال ورقہ هذا الناموس الذي انزل على موسیٰ، کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ انجیل کو لکھتے تھے، اہل کتاب میں سے تھے، جانتے تھے، تو کہہ دیا کہ یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر وہی لے کر آیا تھا، اور آپ بھی نبی بننے والے ہیں۔ اور اس کی تصدیق کر لی ورقہ بن نوفل نے، تو وہ بھی مومن بن گئے۔ اور پھر کیا کہا، یا لیتنی فیہا جزعا اکون حیا حین یخرجک قومک، ورقہ بن نوفل نے کہا کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا ہوں، کاش میں اس وقت طاقتور ہوں، جوان ہوں، اور مجھے اللہ زندگی دے، میں زندہ ہوں، حین یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ یہ مکہ کے رہائشی، مکہ کے رہنے والے، قریش کے لوگ، آپ کی قوم کے لوگ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ اور یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو اس معاشرے میں سب سے معزز فرد سمجھا جاتا ہے، آپ کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو آپ سے فیصلہ کروایا جاتا ہے،
آپ جیسی معزز شخصیت کو اس بستی سے نکالا جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑی حیران کن بات تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ فقال ورقہ نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں اوذیہ، فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا، اور یاد رکھیے کہ جو فرشتہ آپ پر آیا ہے، جو پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور مستقبل میں پہنچائیں گے، تو اس پیغام کو جو بھی لے کر آیا ہے اسے تکلیف دی گئی ہے، لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک اللہ کی توحید کی دعوت دینا جو انبیاء علیہ السلام کا مشن تھا، جو مشن رسالت ہے، جو تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی، اس دعوت کو آپ بھی کل پیش کریں گے، اور یہ آپ کے قوم کے لوگ، آپ کے علاقہ کے لوگ، مکہ کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے اور آپ کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ آپ وہ دعوت دے رہے ہیں جو ان کے موافق نہیں ہے۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، اور پھر کہا کہ اگر اس دن میں زندہ ہوا تو میں آپ کی زبردست مدد کروں گا۔ ثم لم ينشب ورقہ ان توفی، لیکن ورقہ فوت ہو گئے کچھ عرصے کے بعد۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ تھم گیا۔ تو وحی کی ابتدا کب ہوئی، اس کے بارے میں سیرت نگاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ نے کہا کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، کچھ نے رجب کہا ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی، اور زیادہ درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ وحی کی ابتدا کب ہوئی؟ رمضان کے مہینے میں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 185 ہے۔ فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، یعنی نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہدایت کی روشنیاں ہیں، ہدایت، واضح ہدایت موجود ہے، دلائل موجود ہیں، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اس کا نام فرقان بھی ہے۔ تو نازل کب ہوئی؟ انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تھا۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، غار حرا میں معتکف تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو جبریل علیہ السلام وہاں پر آئے اور وحی کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ اور اس کی ایک اور دلیل قرآن مجید سے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ اور لیلۃ القدر آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، طاق راتوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو تلاش کیا کرو۔ تو رمضان المبارک کی کوئی رات تھی جب یہ نزول کی ابتدا ہوئی۔ اور اس کے متعلق تیسری دلیل اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، جو حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ، فرمایا کہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میری پیدائش ہوئی، وَيَوْمُ بُعِثْتُ، اور جس دن مجھے بعثت سے نوازا گیا، او انزل علیہ فی، اور اس میں مجھ پر نزول ہوا۔ تو سوموار کا دن تھا اور رمضان کا مہینہ تھا جب نزول وحی کی ابتدا ہوئی، اور پہلی وحی یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی،
اور وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر کچھ عرصے تک وحی کا یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خوف وہ جاتا رہے اور آپ مطمئن ہو جائیں اور اطمینان اور سکون آپ کو حاصل ہو جائے، اور پھر وحی کا شوق بھی پیدا ہو جائے۔ چنانچہ کچھ عرصے تک وحی منقطع رہی۔ اس کے بارے میں بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 3 سال تک، 2.5 سال تک، لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کچھ عرصہ ہی وحی منقطع رہی، کچھ دن ہی وحی کا سلسلہ یہ منقطع رہا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ صحیح البخاری میں ایک روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ بیان کرتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحدث عن فترة الوحي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قائد على كرسي بين السماء والأرض فجئثت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر إلى قوله فاهجر والرجز فاهجر، یعنی 5 آیات۔ قال ابو سلمہ والرجز الاوثان ثم حمی الوحی وتتابعہ۔ تو جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ بیان کرتے تھے وحی کے انقطاع کا واقعہ اس دوران جب آپ پر وحی منقطع رہی۔ پہلی وحی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد اس وقفے میں جب وحی منقطع تھی، تو کہتے ہیں فبین انا امشی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا کہ میں نے ایک آواز سنی آسمان سے، فرفعت بصری قبل السماء، تو میں نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، غار حرا میں آیا تھا، وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، بین السماء والارض، اور وہ کرسی آسمان اور زمین کے درمیان ہے، بہت بڑی کرسی ہے، اور وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جبریل علیہ السلام۔ فرمایا کہ میں تھوڑا سا خوف زدہ ہوا اور میں زمین پر لیٹ گیا، اور پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس آ گیا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا، تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیات نازل کی، 5 آیات۔ وہ آیات کون سی تھی؟ سورۃ المدثر کی پہلی 5 آیات، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ تو یہ دوبارہ وحی کی ابتدا ہوگی، اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں وتتابعہ، اور پھر وحی اس کے بعد آنا شروع ہوگی، ریگولر وحی کا یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ ان آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبلی اوڑھنے والے، اے کمبل میں لپٹنے والے، المدثر، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں، کہ جو وحی جس کو پڑھنے کا حکم آپ کو دیا تھا، اب اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ خالق اور مالک ایک اللہ ہے،
اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، تمام انسانوں کا خالق اور مالک وہ ہے۔ توحید کی دعوت کا آغاز کر دیا جائے۔ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ آپ اپنے کمبل کو، بستر کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، قوم کھڑے ہو جائیں، سستی کاہلی کو ختم کریں، فانذر، اور ڈرائیں لوگوں کو۔ وہ لوگ جو شرک کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، وہ لوگ جو ظلم و جبر کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، جنہوں نے معاشرے کے امن کو تباہ کر دیا ہے، جو فساد مچانے والے ہیں، فانذر، ان کو ڈرائیے، ان کو بتائیے کہ تمہارا حساب ہونے والا ہے، تم سے پوچھا جائے گا۔ ایک دن آنے والا ہے، قیامت کا دن، جس دن سوال ہوگا تمہارے اعمال کے متعلق، اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور برے اعمال پر تمہیں سزا ملے گی جہنم کی صورت میں۔ فانذر، اس جہنم سے لوگوں کو ڈرائیے اور توحید کی دعوت دیجیے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، بتوں کی عبادت کو ترک کر دو، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی، اس کو اختیار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم نے اس توحید کو پسے پشت ڈال دیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور تصدیق نہ کی، توحید کو تسلیم نہ کیا، نہ مانا، تو پھر ڈر جاؤ اس جہنم کے عذاب سے، جس کو اللہ رب العالمین نے مشرکین کے لیے، کفار کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، باغی لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات میں اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا گیا، قم فانذر، چھوڑیے سستی کو، بستر کو ترک کر دیجئے، اب جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب جماعت کی صورت میں بت موجود ہوں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ جب غیر اللہ کی پرستش کی جاتی ہو، اللہ کی توحید پر ڈاکے ڈالے جاتے ہوں، اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگا جاتا ہو، اللہ کے علاوہ اوروں کو پوجا جاتا ہو، کوئی کسی مورتی کو پوجتا ہے، کوئی کسی بت کو پوجتا ہے، کسی نے اللہ کی توحید پر اس طرح سے ڈاکہ ڈالا کہ اللہ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، اس نے تین کو ایک کہہ دیا، تثلیث کا عقیدہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کو لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے یہ دسمبر کا مہینہ، کرسمس، اللہ رب العالمین کی توحید پر یہ ڈاکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر ان کا یوم ولادت بنایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے مسلمان کی کہ آج غیر مسلم لوگ اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو لوگوں تک پھیلاتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے دعوت دینے والا داعی؟ کہاں ہے اس دین کو پروموٹ کرنے والا شخص، اس دین کو پھیلانے والا، باطل عقائد کا رد کرنے والا مسلمان کہاں چلا گیا ہے؟ قم فانذر، اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ بت جو بیت اللہ میں رکھے گئے ہیں، مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں، لات، عزا، منات، مورتیاں جو بنائی ہوئی ہیں، ان کے پجاریوں کو بتا دیجئے، ڈرائیے جہنم کے عذاب سے۔ قم فانذر، یہ 5 آیات، چھوٹی چھوٹی آیات، لیکن ان میں کیا اسباق ہیں اور کتنے پیغامات ہیں اور کتنے احکامات ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے آرڈر دیا۔ پوری کی پوری توحید اور دعوت دینے کا انداز اور اسلوب، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ان 5 آیات۔ سستی کو ترک کر دینا چاہیے۔ قم فانذر وربک فکبر، اور ڈرائیے لوگوں کو، کوئی بڑے سے بڑا ہو اس کو بھی توحید کی دعوت دیجئے، جہنم سے ڈرائیے، کوئی چھوٹا ہو اس کو بھی ڈرائیے۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس عقیدے کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تیرا رب سب سے بڑا ہے۔
اگر اس دعوت کے سامنے کوئی بادشاہ آتا ہے اس کو دعوت دیجئے، کوئی بدمعاش آتا ہے اس کی پرواہ نہ کیجئے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کی کبریائی کا ڈنکا بجا دیں، اس کی کبریائی کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیجیے، اس کے ساتھ ایسا تعلق اور واسطہ بن جائے کہ انسان کے شعور میں، انسان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ کسی اور کا خوف باقی نہ رہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی کی بادشاہت ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت اس سے چھین لیتا ہے، اس کو فقیر بنا دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ عقیدہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی توحید اور کبریائی کو بیان کیجیے۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ عزت دینے والا وہی ہے۔ ذلت کی دلدل میں اگر کوئی پھنستا ہے اس کی توحید کو چھوڑ کر، تو ذلیل کرنے والا وہی ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر۔ تو یہ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تیسری چیز وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اپنے جسم کو پاک رکھیے، پاک دامنی کو اختیار کیجیے۔ کافر کتنا بھی صاف ستھرا کیوں نہ ہو، اسے پاکی کا نہیں پتہ، اسے غسل جنابت استنجے کا نہیں پتہ۔ اور خاص کر کے ہانگ کانگ میں رہنے والے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، ان کو پاکی سکھائیے۔ جن سکولوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی۔ استنجا کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، غسل جنابت کسے کہتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، فرمایا اللہ کے رسول آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ غیر مسلم لوگ کپڑوں کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، کوئی استنجا ہی نہیں کرتا۔ کپڑے جب ناپاک ہوں گے تو بدن بالاولیٰ ناپاک ہو جائے گا، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو کپڑوں کو پاک رکھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جسم بھی پاک ہو۔ جب جسم کی پاکیزگی کا خیال رکھا جائے گا تو پھر انسان کے کپڑے بھی پاک رہیں گے۔ اور آج تعجب ہوتا ہے اگر کسی مسلمان کو نماز کا کہا جائے، وہ کہتے ہیں میرے کپڑے صاف نہیں۔ کپڑوں کا صاف رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو مسلمان ہے، تو انہیں پاک رہنا ہے، تو انہیں اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور پھر فرمایا کہ پلیدگی کو چھوڑ دیجیے۔ رجز اور رجز، بتوں کو رجز بھی کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی پلیدگی سے دور رہیے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ یہ جو بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، مشرک، ان کو چھوڑ دیجیے، بتوں کو چھوڑ دیجیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، توحید کی دعوت کو عام کیجیے۔ تو پلیدگی کو ترک کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ ان آیات میں، یہ آیات فترۃ الوحی یعنی وحی کے انقطاع کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور فرمایا کہ احسان نہ کیجیے، احسان کر کے زیادہ کا مطالبہ نہ کیجیے۔ اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، کوئی عطیہ، کوئی گفٹ، کوئی ہبہ دیتے ہیں، تو یہ تمنا نہ ہو کہ مجھے اس سے زیادہ مل جائے گا۔ اور اگر آپ نے کسی کو دین سکھایا ہے، دین کی دعوت دی ہے، تو اس میں بھی کثرت کا مطالبہ نہ ہو کہ میں اس کو دین کی دعوت دے رہا ہوں، یہ مجھے کوئی گفٹ دے گا، یہ مجھے اس سے زیادہ دے دے گا۔
احسان جتلانا بھی معنی ہے کچھ دیتے ہوئے، اور احسان اس لیے کرنا کہ مجھے زیادہ مل جائے، دوسرے کو اس لیے کچھ دینا کہ وہ مجھے اس کے جواب میں اور زیادہ دے گا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور دینی معاملات میں صرف اللہ سے لگاؤ رکھیے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کریے، اللہ سے مانگیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور پھر فرمایا کہ اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ لوگوں تک پیغام پہنچاتے رہیں، ان کو ڈراتے رہیں، ان کو جہنم سے بچاتے رہیں، ان کو توحید سکھاتے رہیں، یہ صبر ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ جب آپ یہ دعوت پیش کریں گے، جیسے ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ جو بھی اس پیغام کو لے کر آیا ہے اس کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے، تو یہ آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کی جان کے دشمن بن جائیں گے، آپ کے ساتھیوں کے دشمن بن جائیں گے، آپ پر مصائب و آلام ڈھائے جائیں گے، آپ کو مصائب جھیلنے ہوں گے، آپ کے دوستوں کو تنگ کیا جائے گا، آپ کے ماننے والوں پر مشکلات آئیں گی، ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، ان پر مصیبتیں ڈائی جا سکتی ہیں، ان کے قتل پر، ان مصائب پر، آپ پر جو مصائب آنے والے ہیں ان تکلیفوں پر، والی ربی کا، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے فاصبر، صبر کرنا ہے۔ یہ داعی کے اوصاف ہیں جو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیے کہ داعی سستی کرنے والا نہ ہو، قم فانذر، کھڑا ہو کر ڈرانے والا ہو، قم فانذر وربک فکبر، اس کے دل میں رب کی کبریائی موجود ہو، کبریائی اس کے دل میں پوست ہو، کسی اور کا خوف نہ ہو، اور پھر اپنے آپ کو صاف کرنے والا ہو، شرک سے دور کرنے والا ہو، اس کا کردار صاف ہو، اس کا کریکٹر صاف ہو۔ وہ خود اگر پلیدگی میں ملوث ہے، گناہوں میں، فحاشی میں، برے اخلاق میں ملوث ہے، تو پھر اس کی دعوت کا کیا اثر ہوگا؟ اور اس کے بعد فرمایا صبر کرنے والا ہو، کپڑوں کو صاف کرنے والا ہو، طہارت باطنی ہو، طہارت ظاہری ہو، اس کو اختیار کرنے والا ہو۔ تو یہ فترہ کے بعد، یعنی وحی کے منقطع ہو جانے کے بعد دوبارہ وحی کا آغاز ہوا، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ اب آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ کہ دعوت، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں، اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے وحی کی اقسام یا مراتب، چونکہ ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، تو ہم ان کا ذکر کر دیتے ہیں۔ وحی کے جو مراتب ہیں، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں 7 ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا وہ ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آیا کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وحی ہوتے ہیں۔ آپ کو جو خواب آتا تھا وہ کیا تھا؟ وحی تھا۔ تو اللہ کی طرف سے سچے خواب، یہ بھی وحی کی ایک صورت تھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا نا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تجھے ذبح کرنا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے خواب تھا، وحی تھی، اللہ کا حکم تھا، اور وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بیٹا بھی کتنا حوصلے والا اور صبر والا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جی جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کہ آپ کو سچے خواب آیا کرتے تھے۔ تو یہ وحی کا ایک مرتبہ تھا، پہلا مرتبہ۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ کبھی آپ کو آپ کے دل میں فرشتہ کوئی بات ڈال دیتا، آپ کے دل میں فرشتہ کوئی بات ڈال دیتا بغیر اس کو دیکھے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو نہ دیکھتے، اور اسی طرح صحابہ کرام کے سامنے بھی فرشتہ نہ آتا،
بلکہ آپ کے دل میں وہ بات ڈال دی جاتی، تو یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ تو وحی کا ایک مرتبہ یہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے صحیح الجامع میں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، فرماتے ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملن احدكم استبداء الرزق ان يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح القدس سے مراد کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام، انہوں نے میرے دل میں یہ بات پھونکی ہے، ڈالی ہے، کیا؟ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل اجلها، کہ کوئی بھی جان اس وقت تک نہیں فوت ہوگی جب تک اس کی مدت پوری نہیں ہو جاتی، وتستوعب رزقها، اور جب تک وہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ آج لوگ رزق کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، جب تک رزق پورا نہیں کر لیتا تو اس نے مرنا نہیں ہے، جتنا اس کے مقدر میں وہ کھا کر ہی مرے گا۔ تو جب تک اس کی وقت مقررہ نہیں آ جاتا اور رزق پورا نہیں کر لیتا تو وہ مرے گا نہیں۔ پھر میرا فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَب، تو جب کچھ طلب کرتے ہو اس میں اچھائی اختیار کرو، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ رزق کو تلاش کرو، اس میں جلدی نہ کی جائے اور نرمی اختیار کی جائے، سختی نہ کی جائے، کیونکہ نرمی چیزوں کو مزین کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ طلب میں بھی نرمی کو اختیار کرو، وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اسْتِبْدَاءَ الرِّزْقِ أَن يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اور تمہیں کوئی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم رزق کی تلاش میں، رزق کو جمع کرنے میں اللہ کی کوئی نافرمانی کر دو، کہ مال مل جائے، ایمان جاتا ہے تو چلا جائے، مال مل جائے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا، کیونکہ تمہارا رزق مقرر ہے اتنا ہی ملے گا، اچھے طریقے سے اس کو طلب کرو، اچھے طریقے سے اس کو تلاش کرو، حلال تلاش کرو، حرام کے قریب نہیں جانا۔ یہ نہ ہو کہ مال و متاع کی محبت تمہیں اللہ کی نافرمانی کرنے پر مجبور کر دے۔ مال و متاع کے لیے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، ڈاکومنٹس چینج کروا کے دوسرے ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور کیا کچھ کیا جاتا ہے مال کے لیے۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی طرح مل سکتا ہے کہ جب اس کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وحی کا ایک مرتبہ ہے۔ پہلا مرتبہ سچے خواب، اور دوسرا کیا ہے کہ فرشتہ آپ کے دل میں کوئی بات کو ڈال دیتے ہیں۔ وقت کم ہے، مختصر ذکر کر دیتا ہوں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آ جائے اور آ کر اللہ کے رسول سے مخاطب ہو، تو اس کو صحابہ اکرام بھی دیکھ لیا کرتے تھے کبھی کبھی، جیسے وہ مشہور حدیث ہے صحیح البخاری میں کہ جبریل علیہ السلام آئے اور سفر کے کوئی آثار بھی نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر باادب ہو کر بیٹھ کے اور پھر کچھ سوال کیے، قیامت کے بارے میں بھی سوال کیے اور دیگر سوال کیے، مل احسان، احسان کیا ہے، اور دیگر سوالات کیے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا وحی کا، کہ جبریل علیہ السلام فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا۔ اور ایک وحی کا مرتبہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تو سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے بجنے کی طرح کی آواز ہوتی اس میں، اور یہ بڑی ہی شدید ہوا کرتی تھی، اتنی شدید ہوتی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سخت اگر سردی کے دن بھی ہوتے تو اس طرح سے وحی کا نزول شروع ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ چھوٹ جایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی وحی کا ایک مرتبہ ہے۔ اور اسی طرح کبھی آپ اگر سواری پر ہوتے تو وہ سواری زمین پر بیٹھ جاتی اس بوجھ کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا سورۃ المزمل میں، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بوجھل وزنی قول، وزنی وحی ہم آپ کی طرف منتقل کرتے ہیں، آپ پر نازل کرتے ہیں۔ تو سواری پر ہوتے اور سواری بیٹھ جاتی۔ اور اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم املی علیہ، تو مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ لکھو، مجھے لکھوا رہے تھے۔ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 وہ لکھوا رہے تھے، لا یستوی القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، ایسے لکھوا رہے تھے۔ فجاءہ ابن مکتوم، مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی تھے، وہ آگے اور اللہ کے رسول ایسے لکھوا رہے تھے تو وہ آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول لو استطیع الجہاد لجاہدت، اگر میں جہاد کی استطاعت رکھتا تو میں لازمی جہاد کرتا، کیونکہ اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جہاد میں نہیں جانے والے مومن، وہ اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو عبداللہ بن مکتوم کہنے لگے، اللہ کے رسول اگر میں استطاعت رکھتا تو میں لازمی جہاد میں شریک ہوتا، آپ جانتے ہیں مجھے نظر نہیں آتا، میں نابینا ہوں، اس لیے میں جہاد میں نہیں جا سکتا۔ اسی وقت اللہ کے رسول پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَن تَرُضَّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَأَنزَلَ اللَّهُ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ۔ تو حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن مکتوم نے یہ کہا تو اللہ کے رسول پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 4592۔ تو اللہ کے رسول پر وحی کا نزول شروع ہوا اور آپ کی ران میری ران پر تھی، اور میں نے ایسے محسوس کیا کہ جیسے میری ران کو کچلا جا رہا ہے، اور اس طرح سے کہ یہ میری ران پس جائے گی، ٹوٹ جائے گی، ایسے میں محسوس کر رہا تھا۔ تو پھر اللہ کے رسول سے جب یہ وحی منقطع ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیر اولی الضرر، اس کا اضافہ کر دو، لا یستوی القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ مومن وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ان کو مستثنا کر دو جو عذر والے ہیں، تو وہ اگر انہوں نے نیت کی ہے جہاد کی تو ان کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا، کیونکہ ان کا عذر ان کو روک رہا ہے، نہیں تو وہ تیار ہیں، تو اس لیے ان کی نیت پر ان کو اجر ملے گا۔ اور جو لوگ نیت بھی نہیں کرتے اور اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، وہ لوگ اور جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں نکل گئے ہیں مجاہد، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے، لیکن جن کے پاس عذر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا کر دیا۔ تو یہ بھی ایک وحی کا ایک مرتبہ ہے کہ جب اللہ کے رسول پر اس طرح سے وحی نازل ہوتی تو آپ کا جسم اس قدر اس پر ثقل ہوتا کہ اگر سواری پر ہیں تو سواری بیٹھ جاتی، اور زید بن ثابت نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول کی ران اس طرح سے وزنی ہوگی کہ میں اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سک رہا تھا۔ اور اسی طرح میں بیان کر چکا، حضرت عائشہ سے یہ مروی روایت ہے، حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، کیف یأتیک الوحی، اللہ کے رسول آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح مجھے وحی آتی ہے، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے، فَيُفْسَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، تو فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ، تو فرماتے ہیں کہ یہ مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول کو اس طرح سے پسینہ آ جایا کرتا تھا، اور کہتے کہ میں اس طرح سے یاد کر لیتا ہوں، اور کبھی فرشتہ آ کر مجھ سے کلام کر لیتا ہے۔ تو سچے خواب یہ ایک مرتبہ ہو گیا، اور دوسرا مرتبہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے دل میں فرشتہ کوئی چیز ڈال دیتا ہے، وحی کا دوسرا مرتبہ، اور تیسرا مرتبہ یہ تھا کہ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا ہے، اور چوتھا مرتبہ یہ تھا کہ کبھی سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح وحی اللہ کے رسول پر نازل ہوتی تھی، اور یہ ایک سخت انداز ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ چھوٹ جایا کرتا تھا۔ اور اسی میں یہ زید بن ثابت کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ذکر کیا۔ اور پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ کبھی فرشتہ اپنی اصل صورت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتا، اور یہ 2 دفعہ صرف ہوا، جس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے۔ اور چھٹا مرتبہ یہ ہے کہ ما اوحاہ اللہ وفوق السماوات لیلۃ المعراج من فرض الصلاۃ، کہ جب اللہ
رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، آسمانوں پر لے جایا گیا اور وہاں پر آپ پر نماز فرض ہوئی، تو یہ بھی ایک وحی کا مرتبہ تھا، اور اس طرح سے بھی اللہ کے رسول پر وحی ہوئی اور آپ کو نماز کی فرضیت کا کہا گیا۔ اور ساتواں مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا آپ سے بغیر واسطہ کے کلام کرنا۔ اس کے بارے میں موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے کلام کی، اور اسی طرح حدیث اسراء اور معراج میں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کی۔ تو یہ مراتب تھے وحی کے، جن کو بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے درس میں اس سے آگے جو ہمارا سبق ہے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی، اور سب سے بڑی بات اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔